السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق آج کی یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ دوستوں، یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جان لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی کے پاس تھا۔ دوستوں، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے جایات گھوڑوں کے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فیصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات و حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جو سفید براق پروں والے اور نہایت خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ جناب سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص چل سکتا تھا جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ۔ اس لیے ملکہ بلقیس اور جناب سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے جناب سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب اڑنے والے گھوڑوں کی نظر جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔
ملکہ بلقیس اور جناب سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تو تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان کو گھوڑوں کو جا کر پکڑ لاؤ، یعنی وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہیں اور اس وقت کہاں پر ہے؟ تو جنہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر کہیں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہے ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ یہ سن کر وہ جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کا پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا رکھے تھے، تو اسی طرح سے ان خوبصورت جیاد نسل گھوڑوں کا بھی ایک الگ گروہ بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ نہیں چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کو واپس نہیں لے جاؤں گا۔ اب آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی طلب کی کہ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو
تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردن پر تلوار پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ دوستو، اس طرح جناب سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی سے مشغل ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے طاقچہ کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اسے ایک جانب اٹھا، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے دو پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی دیکھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس باقی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ پاک کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی، بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کی نسل میں سے ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سبوں کو گھوڑے کی سواری نصیب فرمائے، بلکہ جنت میں بھی اڑنے والے گھوڑوں کی سواری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔